بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ترى المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. صدق اللہ العظیم. صدر ذی وقار، اصحاب فضل کمال، علماء عظام، مہمانان گرامی قدر اور سامعین باتمکین، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والے ایک اہم اعتراض اور اس کے جواب کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات میں کم علمی، ناسمجھی اور اسلام کے تصور توحید سے ناواقفیت کی وجہ سے اسلام کی وحدانیت پر ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں بت پرستی منع ہے اور مورتی پوجا کی ممانعت ہے. پھر مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں مسلمان اسے سجدہ کرتے ہیں اور کیوں اسے پوجتے ہیں؟ یہ اعتراضات عام طور پر باطل طاقتوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جس بت پرستی اور مورتی پوجا کی اسلام مخالفت کرتا ہے وہ تو خود اسلام ہی میں موجود ہے. دراصل یہ اعتراض ان کی ناواقفیت اور اسلام میں اللہ کی وحدانیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں پوجا یعنی پرستش، عبادت کا جو تصور ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، نہ کسی شخصیت، نہ کسی بت اور نہ ہی کسی پتھر کے لیے. بلکہ اسلام میں تو ایسی جگہوں پر بھی نماز پڑھنے اور عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے جن میں غیر اللہ کی عبادت کا شک. اسی لیے قبرستان میں بھی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے. ایسے ہی ان جگہوں میں بھی نماز پڑھنے اور عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے جو جگہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے. تو آپ ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ اسلام نے اس معاملے کو کس قدر نازک رکھا ہے. اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام نے پرستش، پوجا یعنی عبادت کا تصور صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھا. اب دوسرا اعتراض کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں سب سے اہم اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے. اللہ نے حکم دے دیا تو ہم وہ کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو، اس لیے ہم کرتے ہیں. اللہ کسی اور سمت کرنے کا کہتے تو ہم کسی اور سمت کر دیتے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ نماز اس انداز سے پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ اثر کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف بھی ہوتا. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں واقع ہے. تو اب یا تو ادھر رخ ہو سکتا ہے یا ادھر، دونوں سمت رخ ہونا یہ تو ممکن نہیں. تو شروع میں تقریباً 1.5 یا 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے سمت رخ کر کے نماز پڑھی. اب یہ نقطہ قابل غور اور سمجھنے کا ہے کہ اگر کعبۃ اللہ بت یا خدا ہوتا تو شروع ہی سے آپ کی نمازیں کعبۃ اللہ کی طرف ہوتی. لیکن تقریباً 1.5 یا 2 سال کے بعد اللہ کا حکم. دراصل آپ کی اپنی خواہش تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا جائے. بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ شاید اللہ میری خواہش کے مطابق حکم نازل کر دے. پھر اللہ کا حکم آ گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے نبی جی، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها. چنانچہ ہم ضرور آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. سو اب آپ اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اور جہاں کہیں بھی تم رہو اپنے چہرے کا رخ اسی کی طرف رکھا کرو. جب حکم آیا تو آپ ظہر کی نماز میں تھے.
حکم آتے ہی آپ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے تو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی اور 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف۔ حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کا کعبۃ اللہ کی سمت رخ کر کے نماز پڑھنا یہ حکم خداوندی کے تحت ہے، نہ کہ کعبۃ اللہ کے بت یا خدا ہونے کے تحت۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ الزام لگانا کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ محض ایک الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ دیکھیے جہاں کہیں بھی مورتی پوجا ہوتی ہے وہاں مورتی ان کے سامنے موجود ہوتی ہے، اسی لیے لوگ مندروں میں جا کر بتوں کو پوجتے ہیں، اور جو لوگ گھروں میں پوجا کرتے ہیں ان کے پاس اپنی مورتیاں موجود ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس جا کر اسے سجدہ کریں گے یا اس کے لیے بھجن گائیں گے تو ان کی عبادت ہوگی، تو ان کی پوجا ہوگی۔ اگر وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اسے اپنی نظروں سے اوجھل کر کے اس کی پوجا کرے تو اس کی پوجا، اس کی عبادت ناقابل قبول ہوتی ہے۔ جبکہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر یا اسے نظروں کے سامنے رکھ کر عبادت کرنا کوئی ضروری امر نہیں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ہر مسجد یا گھر میں کعبۃ اللہ کی کوئی تصویر یا بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، بلکہ مسلمان تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ اگر کعبۃ اللہ کے پاس ہے تو اس کے سامنے، اور اگر نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے سمت رخ کر کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض بے جا ہے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کو پوجتے ہیں۔ اگر مسلمان کعبۃ اللہ کو پوجتے تو ہر مسجد اور گھر میں کعبۃ اللہ کا ایک نمونہ موجود ہوتا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ اس پر اور مضبوط عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مورتی کی پوجا کر رہا ہو، اگر کوئی شخص کسی مورتی کی پوجا کر رہا ہو تو وہ اس کا نام گنگنائے گا، اس کی بڑائی بیان کرے گا، لیکن ایک مسلمان اگر کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے بھی کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھے، سنیے یہاں غور کیجئے، یہ غور کرنے اور سمجھنے کا نقطہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے ہی کیوں نہ کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھے تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میری یہ نماز اللہ کے لیے ہے، نہ کسی پتھر، نہ کسی شخصیت، نہ کسی درخت، اور نہ ہی کعبۃ اللہ کے لیے۔ پھر کہتا ہے سبحانک اللہم، ثنا پڑھتا ہے اللہ کے نام سے، تعوذ و تسمیہ پڑھتا ہے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب آیت کے اس لفظ پر غور کیجئے، اس میں شدت ہے، تاکید ہے، ایاک نعبد، کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ اپنی ساری نماز میں صرف اللہ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے، گویا وہ اپنی ہر حرکت پر اللہ کو پکار رہا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی گھر کی پرستش نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی عبادت کر رہا۔ لیکن اب اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عبادت کعبۃ اللہ کی ہے ہی نہیں، جب عبادت کعبۃ اللہ کی ہے ہی نہیں تو کعبۃ اللہ کا رخ کیوں؟ اس اعتراض کا جواب سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان متفق رہے۔ اسی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی سمت متعین نہیں کرتے اور بندوں کو کہہ دیتے کہ تم اپنے اعتبار سے سمت طے کر لو، تو جو بندے چند مسائل میں اختلاف کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں وہ اپنے خالق کی عبادت کے لیے سمت متعین کرنے میں اتنا اختلاف کرتے کہ نماز کی صفیں 4 سمتوں میں لگانا پڑتا، ایک صف امام صاحب کے ساتھ مشرق کی سمت، ایک جنوب کی سمت اور ایک شمال کی سمت۔ تو اسی اختلاف و انتشار سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمت مقرر کر رکھی۔ اب مزید اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی سمت ہو سکتی تھی، یہی سمت کیوں دی گئی؟ اب اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کعبۃ اللہ وسط عالم میں، کعبۃ اللہ
وسط عالم میں ہے، یعنی پوری دنیا کا درمیانی حصہ ہے، تو دنیا کے کسی بھی رخ سے اس کی طرف رخ کرنے میں سہولت ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور سمت ہوتی تو اعتراض تو تب بھی ہوتا، اعتراض تو تب بھی ہوتا۔ مثلاً اگر کعبۃ اللہ کے بجائے مدینہ منورہ کی سمت دی جاتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ مدینہ کیوں، مکہ کیوں نہیں، اور پھر سے اگر مکہ کر دی جاتی تو یہ کہہ دیا جاتا کہ مکہ کیوں، بیت المقدس کیوں نہیں۔ اس طرح تو سوال تب بھی باقی رہتا اور اس سوال کا سلسلہ لامتناہی ہوتا، اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں۔ اب ایک اہم اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کا چکر کیوں لگاتے ہیں، مسلمان کعبۃ اللہ کا چکر کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم مسلمان اس کے ہر حکم کے پابند ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور عشق و محبت کے باب میں یہ عام بات ہے کہ ایک عاشق اپنے معشوق کے گھر کا چکر لگائے، بار بار اس کے گھر سے گزرتا رہے۔ تو ایک بندہ مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کعبۃ اللہ کے اس طواف کے ذریعے اسی جذبہ عشق و محبت کی تسکین وابستہ ہے جو ایک مسلمان کو حج جیسی عاشقانہ عبادت سے حاصل ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا چکر لگانا یہ عشق و محبت اور اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے، اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کی پرستش اور اسے سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔